السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کتاب المغازی حدیث نمبر 314. حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طوی من اطواء بدر خبیث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرسة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعد حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم قال قتادة احیاهم الله حتى اسمعهم قوله توبیخا وتصغیرا ونقیمة وحسرة وندما. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی. ان کی نسبت المسندی ہے ابو جعفر عبداللہ بن محمد، امام بخاری کے استاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا. کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا انس نے ابو طلحہ انصاری سے نقل کیا جو ان کی والدہ کے شوہر تھے ام سلیم کے. کیا قال ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بدر کے دن ب24 رجلا 24 لوگوں کے بارے میں. 4 4 20 20 4 اور 20 24 رجلن لوگ من صنادید قریش قریش کے سرداروں میں سے. فقذفوا یعنی ان کی جو لاشیں تھی قریش کے وہ سردار جو بدر میں مارے گئے تھے ان کے بارے میں حکم دیا کہ کنویں میں پھینک دیا جائے ان کی لاشوں کو. فقذفوا تو وہ پھینکے گئے فی طوی من اطواء بدر بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں. خبیث مخبث وہ کنواں ناپاک تھا، گندا تھا. مخبث ناپاک کرنے والا بھی تھا، یعنی گندا کرنے والا بھی تھا، اس کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی قوم پر غالب آتے، فتح یاب ہوتے، اقام بالعرصة 3 لیال تو اس میدان میں 3 راتیں ٹھہرتے. یعنی آپ کا یہ طریقہ تھا کہ غالب آنے کے بعد فوراً وہاں سے رخصت نہیں ہوتے تھے بلکہ وہاں 3 دن رہتے تھے. فلما كان ببدر اليوم الثالث پھر جب بدر کے میدان میں 3 دن ہوا امر براحلته فشد علیہا رحلها
آپ نے حکم دیا اپنی اونٹنی کے بارے میں، سواری کے بارے میں، تو اس پر پالان باندھ دیا گیا. اونٹنی کے اوپر جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھا جاتا ہے. تو آپ کے حکم سے یعنی سامان سفر تیار کر دیا گیا، روانگی کا اعلان کر دیا گیا. ثم مشى، پھر آپ چل دیے. واتبعہ اصحابہ، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ بھی چل دیے، انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، ما نرا ينطلق الا لبعض حاجته، ہمارا خیال ہے کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، یعنی واپس مدینہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ کسی کام کے لیے نکل پڑے ہیں. حتی قام علی شفۃ الرکی، یہاں تک کہ آپ کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو گئے. جیسے کنواں ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی باؤنڈری وال ہوتی ہے، تو اس کے ایک طرف آپ کھڑے ہو گئے، اور اس کنویں کے اندر سب کی لاشیں ان 24 کے 24 لوگوں کی پڑی ہوئی تھی. ان کے ناموں کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ کون کون تھے. فجعل ینادیہم باسمائہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرے ہوئے سرداروں کو ان کے ناموں سے پکارنا شروع کیا، ان کو آواز دینے لگے. واسماء آبائہم، اور ان کے باپوں کے نام سے بھی، یعنی جیسے عتبہ بن ربیعہ یا عتبہ بن ربیعہ. ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا پسند آتی ہے تم کو یہ بات کہ تم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی؟ کیا اب تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور یہ بات اب تمہیں اچھی لگ رہی ہے؟ یعنی کل تک تو تمہیں یہ اچھی نہیں لگتی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو کیا آج تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کیونکہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے کہ جو رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس بھیانک انجام کو پہنچے گا؟ قال، کہا. فقال عمر، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، کیسے کلام کیا جا سکتا ہے ایسے جسموں سے جن میں روح نہیں؟ یعنی مردوں سے آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کو بلا رہے ہیں، ان کے نام لے رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، دیکھو اب تمہارا کیا انجام ہوا. اور یہ کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا کہ غلبہ حق کے لیے ہوگا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدے اب سچے پائے؟ کیا تمہیں حقیقت نظر آ گئی؟ یعنی آپ کھڑے ہو کر ان مرنے والوں سے یہ باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی تو روح نکل چکی ہے، تو یہ بھلا کہاں سن سکتے ہیں، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع، نہیں تم کچھ زیادہ سننے والے، لما اقول منہم، اس سے جو میں انہیں کہہ رہا ہوں. یعنی جیسے تم میری بات سن رہے ہو اسی درجے پر یہ لوگ بھی میری بات اس وقت سن رہے ہیں. قال قتادہ، قتادہ جو راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں، احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا، حتی اسمعہم قولہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوا دی. توبیخاً و تصغیراً، ان کو ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ونقمتاً اور بدلے کے لیے، وحسرتاً حسرت کے لیے، وندماً اور شرمندہ کرنے کے لیے. اب ان کو تو ڈانٹ کا، شرمندگی کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں تھا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن انہیں کہہ کر سنوانا باقی پیچھے والوں کو بھی مقصود تھا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہوا ہے، ان کے حال سے تم سبق سیکھو، عبرت پکڑو.
یہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد اگر کامیابی ہو جاتی تو فوراً وہ جگہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ کچھ دیر وہاں رہتے، اور یہ وہ وقت تھا جس میں آپ اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اور اس سارے واقعے پر غور و فکر، اور اگر مال غنیمت ہے تو اس کی تقسیم، یا جو شہید ہو چکے ہیں ان کو دفن کرنا، یا اسی طرح کے دیگر کام، یعنی وہ سارے کام کر کے پھر وہ جگہ چھوڑتے تھے. تو بدر میں بھی آپ 3 دن تک وہاں رہے اور پھر آپ چلے. جب چلے تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ قریب ہی ذرا جا رہے ہیں کسی کام سے، تو دیکھا کہ آپ کنویں کے پاس رک گئے. اس کنویں کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے، قلیب بدر کے نام سے. یہاں قوی کہا گیا، وہاں قلیب کہا گیا. مراد ہے ایسا کنواں کہ جس سے لوگ پانی وغیرہ نہیں لیتے، وہ پرانا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، اس کا پانی گندا ہے، یعنی بیکار کنواں. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے بئر معطلۃ، معطل کنواں، بیکار ہے. اب یہ کہ اتنے سارے لوگوں کو بجائے اس کے کہ الگ الگ گڑھے کھود کر اس میں دفنایا جاتا، آپ نے حکم دیا کہ یہ سارے دنیا میں ایک مشن پہ اکٹھے تھے، ان کو یہاں بھی اکٹھے ہی پھینک دیا جائے. پھینک دیا گیا آپ کے حکم سے. تو جانے سے پہلے آپ نے ان سے خطاب کیا اور ان کو کچھ باتیں سنائی کہ دیکھو تمہارا انجام کیا ہوا. اب جب کسی کو ڈانٹا بھی جاتا ہے یا اس کو برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے یا اس کو خبر دی جاتی ہے تو وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتی، لیکن ابھی یہاں تو ان کو فائدہ نہیں سبق سیکھنے کا، مگر یہ سبق سیکھنا تھا دوسرے لوگوں کو. اب یہ جب آپ ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عمر کو بڑی حیرت تھی کہ یہ مردے تو سنتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، عام مردوں کو نہیں سنوا سکتے، تو یہ کیسے سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تم سن رہے ہو اسی درجے کا یہ بھی سن رہے ہیں. تو قتادہ نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے ان کی روحیں لوٹائیں اور ان کو سنوایا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب وہ اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح واپس ڈالی جاتی ہے. منکر نکیر آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں. اگر وہ اپنے سوالوں کے جواب درست دیتا ہے تو اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، اور اگر وہ ناکام ہوتا ہے اس امتحان میں تو پھر آگے پریشانی ہی پریشانی. بعض لوگوں نے اس واقعے سے اور اسی طرح کے کچھ اور واقعات سے یہ دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں، لہذا ان سے جا کے ہم اپنے دلوں کا حال بیان کر سکتے ہیں، اور پھر جو اگر نیک ہوں تو ان سے ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں، ان سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ان کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہاں کوئی جواز نہیں نکلتا، کیونکہ یہاں اللہ کے حکم سے ان کو سنوایا جا رہا تھا، ایک خاص مقصد سے سنوایا جا رہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کو جنرلائز کر کے ہر مردے پر اس کا اطلاق کیا جائے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو جب چاہے بلوا دے، جب چاہے گا ہاتھوں کو بلوا دے گا، حالانکہ ہاتھ تو نہیں بولتے، سکن کو بلوا دے گا، پاؤں گواہی دیں گے، انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا تو لوگ حیران ہوگے کہ یہ کیسے، کہ تم کیسے بول پڑے. تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. وہ جب جس چیز کو چاہے بلوا دے اور جس کو جب چاہے سنوا دے. پھر آپ دیکھیے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے جا رہے ہوتے تو ان کے جوتوں کی زمین پہ لگنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان اینی کیس روح کا تعلق جسم کے ساتھ تو رہتا ہی ہے، تبھی جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ دلیل کہیں بھی نہیں ملتی، نہ صحابہ کا کوئی طریقہ ملتا ہے کہ وہ قبرستانوں میں جا کر مردوں سے اپنی آہو فریاد کرتے یا ان سے دعائیں مانگتے یا ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر آگے دعا کرواتے. یہ سب چیزیں پھر ایڈیشنل ہیں جن کی نہ دلیل قرآن میں ہے اور نہ سنت میں ہے. خلاصہ کیا ہے؟
اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ بحث کرے، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں بہت لوگ بحث کرتے ہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اگر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، نہیں سنتے تو کیسے نہیں سنتے، اور پھر یہ جو ہم جا کے قبرستان میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار، آتی ہے دعا؟ کس کس کو آتی؟ السلام علیکم یا اہل الدیاری، پڑھیے آگے۔ اگر آپ کسی کو جا کے سلام نہیں کرتے تو آپ کو کون کرے گا؟ یہ دعا آنی چاہیے تاکہ اچانک کبھی بھی کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کا حق دے کے گزرے۔ سلام مسلمان کا حق ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ 6، پیچھے پڑھا ہے ہم نے، اور ان میں سے پہلا حق کیا بتایا گیا تھا؟ سلام، سلام کرنا، اور سلام کو پھر جواب بھی دینا، رد السلام، کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے۔ زندہ ہے یا مردہ، قبرستان میں، قبر میں، تب بھی سلام کرے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قبرستان میں جب سلام کرتے اس کا مطلب وہ سنتے ہیں، تو سلام کیا ہے؟ دراصل سلامتی کی دعا ہے۔ ہمیں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس اختلافی مسئلے میں اعتدال کی راہ اختیار کریں، نہ تو آپ یہ کہیں کہ بالکل کچھ نہیں سنتے، اور نہ آپ یہ کہیں کہ سب کچھ ہی سنتے ہیں اور ہماری دعائیں سنتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر وہ شرک کا دروازہ کھول لیں۔ ہاں سنتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے ان کو سنوانا۔ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اصل حکم اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر جب مالک وہ ہے تو ہمیں کسی اور سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور سے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے پھر؟ اللہ سے، کیونکہ وہی مردوں کو سنوا رہا ہے۔ آپ کی بات اگر کوئی ان کو سنی بھی گئی تو اللہ ہی سنوائے گا۔ تو اللہ جب چاہے سنوا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی سماعت کام نہیں کرتی، چاہے اس کی روح زندہ ہوتی۔ ہم زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں؟ تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم آوازیں نہیں سن رہے ہوتے، الا کہ کوئی شدید آواز اور ہم اٹھ جائیں اور پھر سنیں کہ کیا ہوا، یا کوئی آواز ہمیں جگا دیتی، شدت کی آواز۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، سوئے ہوئے سب آنکھ کان بند ہوتے ہیں۔ موت جو ہے وہ نیند سے بہت مشابہ ہے، تو مردہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے، کہتے ہیں نا سویا مویا ایک برابر۔ تو اگر سویا نہیں سنتا تو مویا کہاں سے سنے گا؟ مویا بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا۔ اور کب سنتا ہے؟ جب اللہ سنواتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا آپ سن رہے، چلو اس وقت چلتے ہیں اور جا کے اس سے کہتے ہیں ہماری یہ بات آگے پہنچاؤ۔ کیا مرنے کے بعد کسی کو دعا کا اختیار رہتا ہے؟ اگر مردے دعائیں کر سکتے تو سب سے زیادہ کس کے لیے کرتے؟ اپنے لیے کرتے اور اپنی مصیبت ٹلاتے۔ جب وہ اپنے لیے نہیں مرنے کے بعد دعائیں کر سکتے تو ہمارے لیے کہاں سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی باتوں کی دلیل دے کہ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ بدر کے کنویں میں وہ سن رہے تھے، تو بھائی وہ اللہ سنوا رہا تھا۔ اور اسی طرح میت کو بھی جب وہ دفن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں اور پھر فرشتے اس سے بات کرتے ہیں، اور مردہ بھی اس وقت آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ سارا کچھ امتحان ہو گیا، جزا سزا کو پہنچ گیا، اور اسے کیا کہتا ہے، خاص طور پر نیک میت کو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اب تو کیا کر، سو جا، شابش سو جا۔ اسے سلا دیتے ہیں وہاں، سو جا، اب تو کب اٹھے گا اور کون اٹھائے گا تجھے؟ یعنی قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو ایسے ہی اٹھے گا جیسے ایک دلہن کو آ کے اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ بہت پیار محبت سے تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نیک روحیں اور نیک لوگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی آرام کی نیند سو جاتے ہیں وہاں جا کر۔ اللہ ان کو وہاں اس لیے نہیں جگاتا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے وہاں چل پڑیں ان کے مزاروں پر اور وہاں جا کے ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر واضح ہو گئی بات۔ اگلی حدیث،
حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هم والله كفار قریش قال عمرو هم قریش ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ وأحلوا قومهم دار البوار قال النار یوم بدر. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ابن عیینہ نے، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عطاء ابن ابی رباح سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے سورۃ ابراہیم کی اس آیت کی تفسیر میں کہا، ابن عباس مفسر تھے نا، کیا کہا؟ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا یا اس کی ناشکری کی. قال وہ کہتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، الذین سے مراد یہاں کون ہے؟ کفار قریش ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. وأحلوا قومهم دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی کفار قریش میں سے جو سردار تھے انہوں نے اپنی ساری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے جہنم کے مستحق ہوئے. تو دار البوار سے مراد جہنم ہے. دار البوار کیا ہے؟ قال النار، آگ. یوم بدر، بدر کے دن. کب انہوں نے اپنی قوم کو آگ میں لا جھونکا؟ بدر کے دن، یعنی جنگ بدر میں ان کا کیا انجام ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مقتولوں سے کلام کیا تو اس کے بعد کیا پتا چلا کہ یہ کہاں پہنچے ہیں؟ آگ میں پہنچے، مصیبت میں پہنچے. یہاں پر یہ جو لفظ کفر ہے نا، کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار اور ایک ہوتا ہے ناشکری. لیکن کفر کا معنی انکار ہو یا ناشکری، ان دونوں کے پیچھے آپ روٹ میں جائیے. کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا دینا، ہائیڈ کرنا. جب کفر اللہ کے ساتھ ہو یا رسول کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانا. ٹھیک ہے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ عجب الکفار نباتہ. کفار سے مراد یہاں کون ہے؟ کسان. کسان کیا کرتے ہیں؟ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں تو پھر وہ پودا بن کے نکلتا ہے. تو بیسک میننگ ہوتا ہے ٹو ہائیڈ، کفر کا معنی. تو حق کو چھپا دینا، حقیقت کو چھپا دینا، یعنی اللہ پر ایمان نہ لانا اور رسول پر ایمان نہ لانا، ان کے اصل مقام کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کو رب نہ ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اچھا، ناشکری کے معنوں میں کیسے ہے؟ ناشکری کے معنوں میں بھی اس طرح کہ کسی کے کیے ہوئے احسان کو چھپا دینا، اس کو مان کے نہ دینا، اس کا انکار کرنا کہ جیسے کیا ہی نہیں، خبر ہی نہیں. تو ان دونوں کے پیچھے اصل ایک ہی ہے. حدثني عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ قال ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابن عمر رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ کے سامنے اس ارشاد کا ذکر آیا. ذکر کیا گیا عند عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک، ان کے سامنے. کس بات کا ذکر کیا گیا؟ یہ جو پیچھے گزر گئی ہے. ان ابن عمر، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ابن عمر نے رفع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی. رفع کا مطلب ہوتا ہے حدیث مرفوع ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت، بے شک میت، لیعذب فی قبرہ، البتہ عذاب دی جاتی ہے اپنی قبر میں، ببکاء اہلہ، اپنے گھر والوں کے رونے دھونے کی وجہ سے. یعنی جس میت کے پیچھے اس کے رشتہ دار دوست بینڈ ڈالتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں، تو ان کا یہ فعل ان کی میت کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے. فقالت، تو وہ کہنے لگی،
وَهَلْ إِنَّمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنبِهِ، کہ مردے کو تو اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے یا وہ عذاب دیا جاتا ہے. وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ، اور اس کے گھر والے اس پر اب رو رہے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میت کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور یہ کس بات پہ رو رہے ہیں. یہ رو رہے ہیں اس کی جدائی پر، اور وہ رو رہا ہے کس پر؟ عذاب پر. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں ہمیں غم کا اظہار کرنے میں، اس کی تعریفیں کرنے میں، اس سے متعلق کوئی بھی بات کرنے میں بہت سوچ سمجھ کر سنبھل کر بات کرنی چاہیے. مثلا ہمیں کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلاں جنتی ہے. ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ اس وقت قبر میں کیا ہو رہا ہے، کس بات پہ پکڑ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے، آپ نے بتایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات سے نہیں. ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. ہمیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اس کو یہاں جنتی کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے اس بات کا یہ مطلب بیان کیا. قالت، کہنے لگی، وذالک مثل قولہ، کہ یہ اسی کی طرح کی بات ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیب کنویں پر رکے، وفیہ قتل بدر، وہاں بدر کے مقتول تھے، یعنی اس کے اندر من المشرکین، مشرکوں کے. فقال لهم ما قال، تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا کہا. انہم لیسمعون ما اقول، کہ بے شک وہ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں. انما قال انہم الآن لیعلمون، کہ بے شک وہ جانتے ہیں اس وقت، انما کنت اقول لهم حق، کہ میں جو ان کو کہتا تھا وہ حق ہے، سچ ہے. ثم قرأت، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنوانے والے جو بھی قبروں میں ہیں. یقول، وہ کہتے ہیں، حین تبوؤوا مقاعدہم من النار، کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانے پر آگ کے. تو مطلب کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ واقعی سن رہے تھے، اس سے مراد یہ کہ وہ جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف ہو رہا ہے نا. ایک نے ایک بات کو ایک طرح سمجھا، دوسرے نے دوسری طرح سمجھا. قتادہ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، سنوا دیا. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ لٹرلی نہیں سن رہے تھے، بلکہ وہ جب اپنے جہنم کے ٹھکانے کو پہنچے تو وہاں ان کو پتہ چل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہیں کہہ رہے تھے وہ بات ان کو اب سمجھ آ گئی. حدثنی عثمان حدثنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عثمان بن نبی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے. فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا. ثم قال، پھر فرمایا، انہم الآن یسمعون ما اقول، کہ اس وقت یہ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں. فذکر لعائشہ، یہ بات حضرت عائشہ سے جب کہی گئی، فقالت، تو کہنے لگی، انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم الآن لیعلمون. یسمعون کا کیا معنی کیا حضرت عائشہ نے؟ کہ انہیں علم ہو گیا ہے، یعنی کلا لو تعلمون علم الیقین، ان الذی کنت اقول لهم هو الحق، کہ میں جو کچھ ان کو کہتا تھا وہ سچ تھا. ثم قرأت، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى حتی قرأت الآیہ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، یہاں تک کہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی.
تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ امام بخاری دونوں طرح کی روایات کو لے آئے ہیں، اور پہلے وہ روایت لانے کے بعد حضرت عائشہ کی روایات اس لیے لا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یسمعون کا معنی یعلمون کیا ہے کہ انہیں اب سمجھ آ گئی ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مردے سن رہے تھے، بلکہ وہ جہاں پہنچے ہیں نا وہاں پہنچ کے انہیں ساری باتیں اب یاد آ رہی ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سچ ہے. یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ پھر آگے باب چینج ہو رہا ہے. کوئی اتفاق ہوا آپ کو کہ کوئی کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں سنتے؟ کبھی یہ جھگڑا دیکھا آپ نے؟ یہ بہت بحث ہوتی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ذرا آپ ہمارا اس معاملے میں عقیدہ واضح کریں، کیونکہ میں کہیں درس سننے گئی تھی اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ تھے. اینڈ میں جب اٹھنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریو میں زندہ ہیں. تو اس دن ہم جب پڑھ رہے تھے بخاری کو، آپ نے فرمایا تھا کہ جو رسول ہیں یا نبی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ زندہ ہیں. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آئی جسٹ کیپٹ کوائٹ. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے، شہداء کی زندگی، پیغمبروں کی زندگی، اس کا ثبوت ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم لمیتون. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ پر موت آئی. حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا آپ کی وفات کے وقت کہ اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. لیکن جیسے شہید جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں نکل جاتی ہیں، بظاہر تو بے حس ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اگر آپ فقہ القلوب کی کلاس اٹینڈ کرتے ہوں تو جن لوگوں نے فقہ الروح پڑھا ہے، یعنی خلق الروح، انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک زندگی ہے اس دنیا کی جس میں زندگی کا مفہوم کچھ اور ہے. ایک زندگی ہے برزخ کی، حیات البرزخ، وہ زندگی کچھ اور ہے. اور پھر ایک زندگی ہے ابدی زندگی اور جنت یا جہنم کی، وہ ان دونوں سے پھر بالکل مختلف ہے. لفظی مماثلت تو ہے لیکن ہر ایک کا طریقہ اور ہر ایک کا جو ماحول ہے وہ بالکل الگ ہے، کانٹیکسٹ الگ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی کہ تم شعور نہیں رکھتے. وہ زندہ تو ہے لیکن وہ زندگی اس دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ اگر زندہ ہے تو کچھ کھاتے ہیں، اگر وہ کھاتے ہیں تو وہ کیا کھاتے ہیں؟ آپ ان کو کھانا بھیجتے ہیں؟ وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ جہاں بھی رکھے گئے. کہاں ہیں شہیدوں کی روحیں؟ جنت میں ہیں. جنت کون سی؟ جنت کے بھی تو کئی درجے ہیں. جنت کوئی ایک ہی تھوڑی ہے. کس درجے پر ہیں اور پھر قیامت کے دن کس درجے پہ پہنچائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے بارے میں ہمارا علم صرف اتنا ہے جو ہمیں بتا دیا گیا. جتنا ہم ظاہر میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی ہے، ایسا ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت کہ وہ کیا اور کیا نہیں، ہم نہ وہاں جا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کے بارے میں اپنی عقل سے یا اپنے گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کہا گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو جی ہوں گے، لیکن وہ زندگی اس زندگی کی طرح نہیں. اگر اس زندگی کی طرح ہوتی تو پھر ان کو کھانے پینے، بات چیت اور وہ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی، لیکن وہ کچھ اور زندگی. اب دیکھیں ہمارا اس پر ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے، حضرت آدم کو بھی ملے، حضرت ابراہیم کو ملے، حضرت موسیٰ سے باتیں کی. تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا واپس جاؤ نماز کے لیے کہو، کم کر دیں، یہ مکالمہ ہوا نا، تو وہ زندہ ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث کہتی ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہیں، دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. کیسے وہاں بھی یہاں بھی؟ تو پھر کہاں؟ اور آپ نے بات بھی کی اور آپ نے ان کی شکلیں بھی پراپر دیکھی. حضرت یوسف کے بارے میں کہا اتنے زیادہ حسین ہیں وہ، اور انہوں نے سلام بھی کیا، آپ کو مرحبا کہا، ویلکم کہا، یہ سب کچھ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح کی زندگی تو ہے، لیکن کیا وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے؟ نہیں. کیا ہم اس زندگی کو اس زندگی پر قیاس کر کے ان سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں؟
کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ہم ان سے باتیں شروع کر دیں. نہیں, یہاں سے شرک کا دروازہ اس طرح کھل جاتا ہے اگر ہم ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات کی طرح سمجھتے ہیں یا ان کے سننے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سننے کی طرح سمجھتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں. اوکے, چلیے نیکسٹ. جی السلام علیکم استاذہ. میں تو واپس اسی پہ جانے لگی تھی قبروں میں سننے کی بات پہ کہ سبحان اللہ, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا عقیدہ جیسے گڑبڑ ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے, اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں تھا. تو سبحان اللہ حضرت عمر کے کوشچن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کتنا پکا تھا اس بارے میں کہ وہ نہیں سنتے. وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں, جیسے سوال نہیں کیا انہوں نے, اپنا عقیدہ کائنڈ آف انہوں نے ایکسپریس کیا کہ یہ تو سن ہی نہیں رہے, آپ ان کو سنوا رہے ہیں. سبحان اللہ. سزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بندہ مر جاتا ہے تو وہ قبر میں جا کے کہ میں اب تسبیح پڑھ لیتا ہوں, اب تو بڑے زمانے پڑے ہیں تو میں سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں, لیکن زندگی میں یہ کام کرنا ہے. ان لوگوں کے لیے زندگی ختم تھی. بالکل. السلام علیکم. استاذہ, اگر آپ ایک اور چیز بیان کریں کہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام کہہ دینا ذرا, تو اس کو بھی ایکسپلین کریں کیونکہ بہت ساری بکس بھی باہر مل رہی ہیں جس میں طرح طرح کے سلام ہیں. مطلب یہ کہ اب کنفیوزنگ ہو گیا کہ وہ سن رہے ہیں یا ہمیں سلام دینا ہے, تو اس بارے میں پلیز آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. جی, جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آئے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے دین کے نام پر, اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے. کہیں کہا گیا؟ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیں گے, آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ اے لوگو جب کوئی مدینہ جا رہا ہو تو تم اس کے ہاتھ سلام بھیجا کرو. قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد حدیث ہے. حدیث میں کیا کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا حکم دیا ہو؟ یہ تو ملتا ہے کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, سلام بھی پہنچتا ہے, درود بھی پہنچتا ہے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن آپ نے کہیں نہیں کہا کہ تم کسی اور کو دے دینا سلام اور وہ میرے پاس لے آئے, وہ خود وہیں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ تم جہاں بھی سلام کرو گے, جہاں بھی درود پڑھو گے, وہ پہنچے گا. اب یہ ہے تیسری چیز, صحابہ کا طرز عمل, تابعین کا, تبع تابعین کا, پہلی 3 صدیاں خیر القرون, ان میں لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ یہ کام کرتے تھے؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے یہ کیا کہ تم لوگ مدینہ جا رہے ہو تو میرا سلام ذرا کہہ دینا؟ کسی نے نہیں کیا ایسے. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے, نہ اس طرح کے سلام بھیجے. یہ بعد میں ہم نے خود اس زندگی کو اس زندگی یا اس کو یہاں پر قیاس کر کے پھر خود سے ایک فیصلہ کر لیا کہ چلو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. جیسے کوئی کہیں جا رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ ذرا میرا بھی سامان لے جانا. ہماری ایک عام عادت ہے. تو پھر سلام بھی ہم اسی طرح بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, خود نہیں کسی کو ہیلو ہائی کرتے, دوسروں کے ذریعے. چلے اس زمانے میں تو پھر بھی یہ تھا کہ نہ کوئی فون تھے, نہ اس طرح کی خطوں کا ڈاک کا کوئی سلسلہ اتنا فاسٹ تھا. تو لوگ جب کوئی جاتا تھا کسی جگہ تو سارے پیغام اسی کے ذریعے ہی پہنچتے تھے, وہی لوگ ڈاکیا ہوتے تھے. تو وہ سلام ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے تھے. چلے اب بھی اس سنت کو آپ زندہ رکھیں, بھیج دیں سلام جو زندہ لوگ ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی مردہ لوگوں کو ایسا کوئی سلام نہیں بھیجتا تھا, یا دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس طرح کے سلام نہیں بھیجتا تھا جس طرح کے طریقے ہم نے اختیار کر لی. ٹھیک ہے, تو قرآن سنت سے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہو. اب کچھ لوگ تو خط بھی لکھ کے دیتے ہیں اور وہ روزے میں پھینکتے ہیں. روزہ تو اب خیر بند ہے, وہاں کیا پھینکیں گے؟ اس کے آس پاس مسجد نبوی میں, خانہ کعبہ میں, حتیم میں لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جب وہ پھینکتے ہیں, آپ مجھے صرف اتنا بتائیے, جتنی بھی آپ نے تھوڑی بہت سیرت پڑھی ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے؟ ریڈنگ جانتے تھے آپ؟ صحیح بات کیجئے نا, جو بھی آپ کے دل میں. نہیں جانتے تھے نا, وہ تو عربی بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے. وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو آپ نے جب حضرت علی کو کہا کہ تم مٹا دو یہ, تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں یہ مٹاؤں گا. تو آپ نے کہا اچھا میرا ہاتھ رکھو کہاں ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے اردو کے خط پڑھیں گے یا انگلش کے خط پڑھیں گے؟ وہ استغفر اللہ, کس طرح کے کام ہم کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم مکہ میں بھیج رہے ہیں وہ حتیم میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام خط, تو بھائی اللہ تعالیٰ تو یہاں سے زیادہ قریب ہے, اللہ کو خط لکھنے کی ضرورت ہے کسی کو؟
جو آپ کے دل کی باتیں اور فریادیں سنتا ہے. تو یہ کون سا دین بنا لیا ہم نے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں, نہ عقل پہ کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی نقل پہ, یعنی کہ کوئی متن نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ختم درود دلاتے ہیں کسی کے نام پہ, جیسے دلا کے تو وہ کھلا دیتے ہیں لوگوں کو, تو وہ تو نہیں جائز نا؟ اللہ کے نام پہ جو مطلب کچھ کھلایا جائے کسی کو تو وہ جائز ہے؟ جی جائز ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لفظ ختم اور درود عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ نے کہ ختم درود دلانا, تو یہ عربی کا لفظ ہی کوئی نہیں. درود کا پیرل جو ہے عربی میں الصلاۃ علی النبی ہے, درود شریف پڑھنا. تو کھانے پہ تو کہیں ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ جو ٹرم ہے یہ بھی خود ساختہ ہے اور یہ طریقہ بھی خود ساختہ ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو بھی اگر ایک لقمہ کھلاتا ہے نا, تو آپ نے کیا پڑھا حدیث میں؟ اب تو آپ خود پڑھ رہے ہیں نا حدیثیں, کیا پڑھا ہے, اس کا بھی اجر ملتا ہے. اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. غریب و مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور پھر جو چیز اللہ نے آپ کو دی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اس کا اجر ہے. اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز دی, چاہے وہ اللہ کے رسول کے نام پر ہی دیں, وہ شرک ہے اور اس کی پکڑ ہے. جی السلام علیکم. I think if we understand just one principle, it will be very easy for us to understand how the prophets are alive or how the martyrs are alive and how is it that they hear, etc. If we understand the concept of barzakh, right? That barzakh is what? A barrier. Which means that, the people are alive in the earth, right? And the prophets, the martyrs, their life is also mentioned. Right? The Prophet ﷺ met the prophets in the heavens, and then we learn the hadith that the prophets are alive in their graves, they're praying, but they are alive and between us and them is a barrier, which means that we cannot reach them. And if we are to send prayers upon them, they will be delivered through Allah, right? So we have to ask Allah to send His blessings on the prophets. We don't go to the grave of the Prophet ﷺ and talk to him directly, because there is a barzakh between us and those who have gone. اگلی حدیث